دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید، کیسے ہیں دوستوں؟ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آئے ہیں جو پاکستان کی سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا وہ پاکستان آ رہے تھے تو ان کا کیا بنا اس کے بارے میں، اور محمد علی جو ہے نا وہ صدر عارف الوی سے ملاقات کی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو نیوز میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سی پیک جو ہے نا وہ چائنا کی بدولت سے پاکستان میں آیا ہے، تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے، ایک نقصان بھی ہوا ہے۔ تو فائدہ یہ ہوا ہے تو بجلی کا جو بحران تھا پاکستان میں کافی ساری لوڈ شیڈنگ تھی، کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان میں بجلی کا بحران جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، اور اس کے نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو جو ٹھیکے دینے پڑے ہیں سی پیک چائنیز کمپنی کو، انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ کوئی بھی ہمارا جو ہے نا وہ کمپیٹیٹر نہیں ہوگا، جو ہم وہ لگائیں گے پلانٹ لگائیں گے تو اس کے ٹھیکے صرف چائنیز کمپنی کو ہی ملیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا وہ کافی سارے عرب بہت سارے ڈالر عرب جو ہے نا وہ مقروض ہو گئے ہیں چائنیز کے۔ تو اس کے نقصان بھی ہوئے ہیں سی پیک کے، وہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ قرضہ چڑھ گیا۔ تو جب سی پیک آیا تھا بہت سارے سیاستدانوں نے کہا تھا کہ اس میں جاب کریشن ہوگی، فیکٹریز ہوں گی، روڈ بنے گی، گوادر امپورٹ جو ہے نا وہ بڑھے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی جاب کریشن ہوئی ہے، کتنی فیکٹریز بنی ہیں، کتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ سی پیک پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ ایسا آپ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہوگا جس کو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو نہ کوئی جاب کریشن ہوئی ہے، بس روڈز بنی ہے، گوادر امپورٹ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی، ٹھیک ہے، کافی سارے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو محمد بن سلمان صاحب جو تھے وہ پاکستان میں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو پاکستان آؤں گا 4-5 گھنٹے کا جو ہے نا وہ سٹے کروں گا اور اسلام آباد جو ہے نا وہ طیارے پر لینڈ کروں گا، لیکن اب انہوں نے جو ہے نا اپنا فیصلہ چینج کر لیا۔ وہ G20 ملک میں جو تھی 20 بہت بڑے ممالک تھے جس میں بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو اس میں ان کی شمولیت تھی، تو وہ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ انڈیا، سعودی عرب اور امریکہ جو ہے نا وہ ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے جو سی پیک جو ہے نا وہ پیرالل ہوگا۔ تو جرمنی سے جو ہے نا وہ ٹرین کا وہ روڈ میپ بنائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے نا وہ انڈیا کے جو ہے نا وہ سمندر سے ہوگی۔ تو انڈیا کو جو ہے نا سب سے ایج یہ ہے کہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ سب سے بڑا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ 5ویں جو ہے نا سب سے بڑی معیشت ہے، اس کا جو GDP ہے 3.5 ٹریلین ڈالر ہے، جو کہ بہت بڑی ہے۔ تو ایک اور نیوز بھی ہم نے آج پڑھی ہے کہ انڈیا کو جو ہے نا وہ رشیا نے جو ہے نا وہ ایک آفر کرائی ہے کہ اگر کوئی بندے جو ہے نا گروپ میں آتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ انڈیا جو ہے نا وہ فری جو ہے نا وہ ویزا انٹری فیس ہے اس میں رشیا میں، تو کئی سارے جو لوگ ہیں نا وہ رشیا میں جو ہے نا وہ فری انڈیا جو ہے نا وہ فری رشیا جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں ٹھہرا ہے اور انڈیا کہاں ٹھہرا ہے، اور انڈیا کی GDP گروتھ دیکھ لیں اور پاکستان کی دیکھ لیں، پاکستان کے الیکشن کو دیکھ لیں اور انڈیا کے الیکشن کو دیکھ لیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی پولیٹکس پارٹیز کو دیکھ لیں اور انڈیا کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ ہمیں جو ہے نا چاہے وہ ہمارا دشمن ہے جو بھی ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے۔ تو محمد بن سلمان نے جو ہے نا اپنا ارادہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1-2 ارب کی جو ہے نا وہ کیا جا کے افتتاح کروں، ٹھیک ہے، وہ اب جو ہے نا انڈیا کو جو ہے بینیفٹ دیں گے۔ تو دیکھیں آپ نے جیسے وہ ہماری پوپٹ گورنمنٹ ہے انور الحق کاکر صاحب، تو ان کی حیثیت تو وہ محمد بن سلمان کے سامنے جو ہے نا وہ ایک کونسلر کیا ہے کہ جیسے وہ کونسلر ٹائپ کا بندہ ہو تو وہ جو ہے محمد بن سلمان جو ہے نا ان سے جا کے ملے۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب جب ان سے ملتے تھے تو ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب ملتے تھے تو خوش لوبی سے ساتھ ملتے تھے۔ تو اب جو ہے نا ایسے وہ نہیں ہے کہ وہ ایک کونسلر ایک جو الیکٹڈ ہی نہیں ہے، ایک اس کا طاقت ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، تو ایسے جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملے، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے جو اپنا ارادہ ہے وہ کینسل کر دیا۔ اب وہ ڈائریکٹ انڈیا جائیں گے، بھارت جائیں گے، وہاں پہ G20 ملک جتنے بھی ممالک ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ ہم پاکستان کا جو لیول ہے وہ کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔
تو وہ اس میں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک محمد علی تارڑ جو ہے نا وہ ہمارے صدر علوی صاحب سے جو ہے نا انہوں نے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے پولیٹکس پارٹیز اور باقی جو جرمنی ممالک ہیں تو بین الاقوامی ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پاکستان میں انویسٹمنٹ تب کریں گے جب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، پاکستان میں جو ہے نا وہ سیاسی استحکام ہوگا. تو وہ یہی بھی چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے آپس میں ملاقات کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا کریں کہ یا تو پھر اگر پولیٹکس یا سیاست کرنی ہے تو بالکل جو ہے نا وہ چپ ہو جائیں، پھر وہ جو ہے نا پولیٹکس پر سیاست کریں، سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو جو ہے نا ان کو آزادی مل جائے گی. یا پھر جو ہے نا ان کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ کٹ آف ہونا پڑے گا، بالکل سیاست سے جو ہے نا وہ کنارہ کشی کرنی پڑے گی. تو صدر علوی صاحب سے جو ہے نا ان کی ملاقات تھی. دیکھتے ہیں اس ملاقات کا جو ہے نا وہ اب کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ 3 سے 4 دنوں میں جو ہے نا یہ پتہ چل جائے گا کہ اس ملاقات کا جو ہے نا وہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں جو ہے نا صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق جو ہے نا الیکشن کرائے گا، اس پر پورا اعتماد ہے ہم. تو ایک بیان میں سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق جو ہے نا الیکشن کرائے گا اور مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے. چیف الیکشن کمیشن تمام اراکین پر ہمیں پورا اعتماد ہے. تو ابھی جو ہے نا ہمارا وہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ حلقہ بندیاں نہیں کروا رہا، وہ حالانہ کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، سورج کے نزدیک چلے گیا ہے، اور ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے نا ابھی ایک حلقہ بندیاں کروانے میں وہ اتنا وہ لیٹ کر رہا ہے. تو اصل میں ان کو جو پیچھے وہ چلا رہے ہیں وہ کوئی اور ہی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ملک میں جو ہے نا وہ ایک الیکشن ڈیلے ہو، ابھی سرمایہ کاری آ جائے، پاکستان میں 75 ارب ڈالر آئیں گے، 100 ارب ڈالر آئیں گے. بس یہ ایسے بیانات ہیں، ایسے جو ہے نا وہ ایک خوش اسلوبی ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے کہ جی ملک میں اب سرمایہ کاری آئے گی. جب آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، ایک الیکشن کمیشن ہے چاہے کوئی ادارہ ہے، تو آپ کے ملک میں کون جو ہے نا وہ آئے گا. آپ کے افراط زر اتنا ہے، ٹھیک ہے، کون جو ملک کنٹری آئے گا آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ ایک سرمایہ کاری کرے گا. تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے. تو یہ آئینی درخواست ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے دائر کی ہے، جس میں وفاق صدر اور وزارت داخلہ اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا. انہوں نے اس میں بتایا کہ ہم جو ہے نا اس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو ہے نا بھرپور مخالفت کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی اور انسانی حقوق سے متصادم ہے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت خفیہ اداروں کے بغیر وارنٹ کسی بھی گھر میں گھس جانا اور تلاشی کا اختیار دینا یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. بالکل یہ آپ دیکھیں تو ایک بالکل ایک ویسے صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کیسا ہے، کون سا آئین کا استعمال ہو رہا ہے، کون سی قانون کی جو ہے نا وہ پاسداری ہو رہی ہے. یہاں پہ عدالتوں کے جو ہے نا وہ احکامات کو اڑا دیے جاتے ہیں. ایک عدالت جو ہے نا ایک فریق کو جو ہے نا ایک کیس میں وہ چھوٹ دیتی ہے، دوسرے کیس میں اسی کو باہر عدالت کی باہر ہی اس کو جو ہے نا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو کوئی بھی قانونی آزادی نہیں ہے، کوئی اس ملک میں کوئی قانون، کوئی آئین، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا کہا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک عام بندہ جو ہے نا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پولیس یا پھر کوئی بھی قانونی ادارہ ہے وہ ڈائریکٹ اس کے گھر ہی گھس جاتا ہے. تو یہ اب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہونے کے بعد بھی اب بھی جو ہے نا وہ اس کے گھر ہی گھس جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس جو ہے نا سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے جاتے جاتے. تو اس پہ جو ہے نا وہ عمر عطیہ بندیال اپنی جو ہے نا وہ آخری کوشش ضرور کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا، نیوز تھی. تو آپ کو کیسا لگا؟ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.